انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 76 اور 77 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفْتِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَيَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، اور تم ہمارا قانون بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔ ان دونوں آیات کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار نے کئی بار نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرزمین عرب سے نکالنے کی ناکام کوششیں کیں، اور کئی بار یہ مشورے طے کیے کہ سرزمین عرب کے اندر اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا تو نعوذ باللہ قتل کیا جائے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عرب سے نکالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب انہوں نے کئی بار آپ کو اس سرزمین سے نکالنے کی ناپاک کوششیں کیں، لیکن یہ آپ کو نہ نکال سکے کیونکہ آپ کے رب نے ایسا نہ ہونے دیا۔ ارشاد فرمایا، اگر یہ آپ کو سرزمین عرب سے نکال دیتے تو پیارے محبوب جس طرح آپ سے ما قبل انبیاء کی امتوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے، ایسے ہی مکے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا عذاب نازل ہو جاتا۔ فرمایا، محبوب تمہارے رب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ سے قبل انبیاء کرام جو ہم نے کائنات کے اندر بھیجے، جب نبی اپنی امت سے تنگ آ کر نکل گیا، جب ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو ہم نے اس نبی کی امت پر فوراً عذاب کو نازل فرمایا۔ جیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ دین فرمائی، جب ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام جیسے ہی اپنی امت سے جدا ہوئے، فوراً ان پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا عذاب نازل ہو گیا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کو جب امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام بھی جیسے ہی اپنی امت سے نکلے، فوراً اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام نے جب یہ چاہا کہ ان کی امتیں اب ایمان نہیں لائیں گی، تو جب لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، ان کو ان کے علاقوں سے نکالا، تو فوراً ان پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا عذاب نازل ہوا۔ تو فرمایا، پیارے محبوب اگر یہ کفار آپ کو نکال دیتے، اگر آپ کا رب چاہتا کہ آپ وہاں سے نکل جاتے، تو ارشاد فرمایا جیسے ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اسی طرح پیارے محبوب آپ کی اس قوم پر بھی، اہل مکہ پر بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو ان کی قوموں سے جدا کیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو مکہ والوں سے جدا کیوں نہ فرمایا؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے۔ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آنا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام اہل مکہ سے نکل جاتے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، تو ساری کی ساری قوم ہلاک ہو جاتی، تو پھر اس امت نے قیامت تک کے لیے باقی نہ رہنا تھا، انسان کا وجود ہی باقی نہ رہتا۔ تو اس قوم نے، اس امت نے چونکہ قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ فرمایا پیارے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے۔ پھر علماء نے اس آیت مبارکہ کی دوسری وجہ بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ آج بھی امت محمدیہ دیگر امتوں نے جو گناہ کیے ان سے بڑھ چڑھ کر گناہ کر رہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر بیک وقت نازل نہیں ہوتا؟ تو ارشاد فرمایا وہی آیت مبارکہ ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ہمارے درمیان موجود ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بھی اپنے عذاب سے محفوظ رکھا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام اس کائنات کی جان ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام ہی نہ رہیں گے تو پھر یہ کائنات بھی باقی نہ رہے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
معراج کی رات جب آسمانوں پر گئے تو فرمایا ہوائیں اپنی جگہ پر ٹھہر گئیں، سمندر اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، زمین ساکن ہو گئی۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے، ہوا جہاں پہ رکی تھی وہاں سے چلنا شروع ہو گئی، پانی جہاں ٹھہرا سا وہاں سے چلنا شروع ہو گیا، اور پوری کی پوری کائنات کا نظام چلنا شروع ہو گیا۔ تو ارشاد فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ کی اطاعت کرتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔